الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سلامت رہیں. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس حسین سے، خوبصورت سے اور پر رونق موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج انشاءاللہ ہم 13ویں سحری کریں گے، یعنی 13واں روزہ اختیار کریں گے، اور قریب قریب ہم اب رمضان کے وسط میں پہنچتے جا رہے ہیں صاحب. مغفرت کا عشرہ بہت تیزی سے اب رواں دواں ہے، اور ذہن میں رکھیے
کہ منادی پکار رہا ہے اور بار بار ہمیں بلا رہا ہے، اور بس ایک ہی بات ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کے انبار کو اپنے کاندھوں پر لاد کر چند اشکوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس کو راضی کر لیں، بس صرف اتنا ہے۔ ڈور اوپن ہے صاحب جنت کے، ذہن میں رکھیے گا، اور ڈور کلوز کر دیے گئے ہیں دوزخ کے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور شیاطین کو بھی جو ہے وہ اپنا اریسٹ کر دیا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو بارگاہ میں جانے سے اپنے آپ کو روکیے گا مت۔ اور آج آئیے صاحب ایک ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں مل کے کہ نہ علم ہے، نہ میری اوقات اور نہ میری بساط کہ کائنات کی اس عظیم ترین بارگاہ کا ذکر پاک کر سکوں جن کا ذکر پاک اس کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے پہلا حوالہ ہے، کہ وہ حجرے جو اس کائنات کے سب سے مکرم حجرے ہیں، وہ حجرے جو اس کائنات کے سب سے مقدس حجرے ہیں، وہ حجرے جن حجروں کی شان سب سے زیادہ نرالی ہے، وہ حجرے جن حجروں کے دربان کی شان بھی سب سے زیادہ عالی ہے، وہ حجرے جہاں اللہ کی برکتوں کا ہر دم نزول ہوتا ہے، وہ حجرے جس کے مکینوں کا ایک ایک عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے، وہ حجرے جہاں فرشتے بھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ حجرے جہاں سے انسان ایمان کی خیرات پاتے ہیں، وہ حجرے جن کی پاکی ہم ناپاکوں کو پاک کرتی ہے، وہ حجرے جن کی مٹی ہم ذروں کو آفتاب کرتی ہے، وہ حجرے جہاں امت کی مائیں بستی ہیں، وہ حجرے جن کے دیدار کو ہماری نگاہیں ترستی ہیں، وہ حجرے جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، وہ حجرے جن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات بسر ہوئے، وہ حجرے جو فرش پر عرش والوں کے لیے سب سے محترم ہیں، وہ حجرے جن کی خوشبودار فضاؤں کے صدقے ہمارے دم میں دم ہے، وہ حجرے جہاں صحابہ بھی احترام سے آتے تھے، وہ حجرے جن کا ادب آیات قرآنی میں روشنی، یعنی آیات قرآنی میں روشنی کے ساتھ پروردگار کی یوں کہیے کہ اپنا خاص عنایتوں سے قرآن کے اندر قرآن کی آیات میں اہتمام فرماتے ہیں، یعنی وہ حجرے، یعنی انہی پاک حجروں میں ہماری ایک ماں رفیقہ محبوب رب العالمین مکین جنت البقیع سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو انتخاب الہی بھی ہیں اور انتخاب محبوب الہی بھی ہیں۔ لہٰذا آج ہم سب مل کر چلتے ہیں اس پاک مطہر منور مقدس مکرم بارگاہ میں جو دنیا بھر کے مومنوں کی ماؤں کی بھی ماں ہیں، بلکہ محشر تک آنے والے ایک ایک مومن کی ماں کی بھی ماں ہیں، جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کی صورت میں قبولیت کا اعلیٰ ترین شرف عطا کیا، جن کو یہ عظیم شرف نصیب ہوا کہ زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مقدر بنا، جن کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ ان کا مسکن حجرہ خیر الورا بنا، جن کو یہ عظمت و بلندی نصیب ہوئی کہ کائنات کے تاجدار جن کی خدمت کو، یعنی کائنات کے جو تاجدار ہیں ناظرین، جن کی خدمت کو قدسی ترستے ہیں، ان کی خدمت گزاری آپ کو نصیب ہوئی، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ اسلام کی راہ میں آپ سلام اللہ علیہ نے جتنی تکالیف اٹھائیں اس کا ثمرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے اکرام کی صورت میں ان کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جن کی پیدائش عرب کے انتہائی فیاض گھرانے میں ہوئی اور جن کی پرورش نہایت ہی ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی، جن کے اوصاف کا سلسلہ بے مثل و بے مثال ہے، جن کی شخصیت کا ہر ایک پہلو انتہائی با کمال ہے، زہد و تقوی و پرہیزگاری جن کی شان تھی، اسلام سے حد درجے محبت جن کی پہچان تھی، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ پاک ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا انتہائی بیش قیمت تاج سجا، زہد و تقوی جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، علم حدیث و علم فقہ جن کا حوالہ تھا، وفا و قربانی جن کی فطرت سلیمہ تھی، فہم و فراست جن کا حد درجے مثالی تھا، جو ابتدا ہی میں اسلام کے نور سے منور ہوئیں، جو 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی شریک سفر ہوئیں، جو اپنی عبادتوں میں شاہکار تھیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروکار تھیں، جنہوں نے ابتدائی دور میں آزمائشوں کا وقت بھی سہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کچھ بھی نہ کہا۔ دیکھیے، یہ جو عشق ہوتا ہے نا صاحب، یہ بڑی عجیب شے ہوا کرتی ہے۔ عشق کے اندر اگر مگر نہیں ہوا کرتا، عشق کے اندر اف نہیں ہوا کرتا،
یہاں حکم آتا ہے یا سر تسلیم خم کیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ پھر آزمائشوں پر گھبرایا نہیں کرتے، وہ ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں کہ میرے رب کی یہی رضا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو انہوں نے آزمائشوں کے وقت ناظرین جو مشکلات سہیں وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی حرم نبوی میں تشریف آوری سے پہلے مدینہ پاک ہجرت کی داستان انتہائی دردناک داستان ہے۔ یہ وہ داستان ہے جو آپ سلام اللہ علیہا کی ہستی کی وفا، ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی استقامت اور بہادری کا رہتی دنیا تک ایک عظیم اعلان کرتی رہے گی کہ یہ وہ داستان ہے جو ایک طرف تو آپ سلام اللہ علیہا کے سابقہ شوہر سے وفا کا اظہار ہے، تو دوسری طرف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برملا اقرار ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے اور یہ میرا وجدان کہتا ہے صاحب کہ یہی وہ سفر ہے جس میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے، لیکن ان کو ان کی شرافت اور امت کی ہونے والی ماں کی خدمت گزاری کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ بعد میں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو اور ان کی نسلوں کو کعبہ معظمہ کی کلید برداری کا شرف نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی کیا ہی شان ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں آپ کو باقاعدہ رہنے کا موقع ملا۔ آپ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فراست سے نوازا تھا کہ جن کی رائے کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے نازک ترین موڑ پر، جو اسلامی دنیا کا ایک باقاعدہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایسا مقدم رکھا کہ رہتی دنیا تک اس ایک رائے کے وزن نے عورت کی رائے کو وزنی کر دیا اور عورت کے مقام اور مرتبے کو مکمل طور پر بلند کر کے رکھ دیا۔ آج جو سو کالڈ متجددین ہیں، سو کالڈ جو لبرلز ہیں، سو کالڈ جو دیسی لبرلز ہیں، جو یہ کہتے ہیں صاحب کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے اسلام نے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی رائے کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر میل ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، اس کو پرووک کرتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر مردوں کا مذہب ہے معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی رائے کا حق نہیں دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں کو دباتا ہے، ان کو سپریس کرتا ہے، ان کو وہ مقام نہیں دیتا، ان کو وہ مرتبہ نہیں دیتا، یا ان کو بولنے کی آزادی نہیں دیتا۔ صرف ایک مثال یہ لے لیجئے، صرف ایک مثال، ہماری ماں، آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی کہ حدیبیہ کے مقام پہ انتہائی نازک ترین مرحلے کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رائے کو فوقیت دی اور جس رائے پہ عمل کیا، جس مشورے پہ عمل کیا، وہ کسی مرد کی رائے نہیں تھی، وہ کسی مرد کا مشورہ نہیں تھا، وہ کسی مرد کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاتون کی رائے تھی، ایک خاتون کا مشورہ تھا، وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی بلکہ امت کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ ناظرین کرام، بلکہ علمی مقام کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ علم کے بحر ذخار ہونے کے باوجود بھی ان کے دریائے فیض سے مستغنی نہ تھے۔ یہ ایک اور مثال آ گئی صاحب کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو تو کوئی مقام ہی نہیں دیا جاتا، عورتوں کو جو ہے وہ اپنا کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر عورتوں کی اہمیت اسلام میں نہ ہوتی تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی فالو نہ کرتے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ، پھر آ جائیے، جن کے آستانے سے باقاعدہ علم و فضل حاصل کیا کرتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ علم و فضل کا گدھا تھا ان کے آستانے کا۔ علم حدیث میں بھی آپ سلام اللہ علیہا کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سوا ان کا اس فن میں ناظرین کوئی اور ثانی نہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد اکرام فرمایا کرتی تھی، عشق کرتی تھی، اپنی جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کیا کرتی تھی، اور ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نا میں نا کیا کرتی تھی۔ یعنی جس سمت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ جایا کرتا تھا، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بس پھر اسی سمت پہ دیکھا کرتی تھی۔ یعنی یہاں پر رہتی دنیا تک ہماری ماں دنیا کی تمام عورتوں کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ مثال بنیادی طور پہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیوی ہے وہ ایکچولی
اپنے شوہر کی صحیح طور سے فالوور ہونی چاہیے، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری لمحات میں آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری جو تھی صاحب، وہ بھی بے مثل و بے مثال تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری وقت میں جو تکالیف تھیں آپ سے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتی تھیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کے۔ اب میں ایک روایت آخر میں پیش کیے دیتا ہوں، اور وہ روایت ظاہر ہے اس کا میں کرکس آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، اور یہ روایت بنیادی طور پر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو، بہت توجہ رکھیے گا، میں ان تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اس وقت مخاطب ہوں جو مجھے اس وقت سن رہی ہیں، یہ وہ روایت ہے صاحب جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو یہ جو آج خاص طور پہ جو چند ایک خواتین کا جو ٹولہ نکلا ہوا ہے نا، جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی شادی کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے کام نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، میں یوں نہیں چلوں گی، میں یوں نہیں اٹھوں گی، یہ یوں والی جو خواتین ہیں نا، ایک حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی زندگی کا، اور خاص طور پہ جو بیوی ہے اس کی زندگی کا منشور سمجھا دیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو، ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، کیا ہو؟ ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو بہکانے والی ہیں نا، ان کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتلایا ہے بس وہی آپ کا روڈ میپ ہے، وہی آپ کا راستہ ہے، وہی آپ کی منزل ہے، وہی آپ کی آخرت ہے، وہی آپ کی ابتدا ہے، وہی آپ کی انتہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب صدارتی ایوارڈ یافتہ میرے بھائی پرنس آف قوالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود، خوبصورت آواز کے ساتھ موجود اور بہترین کلاموں کے ساتھ موجود جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، یعنی عقیدتوں کے پھول سمیٹ کر، احترام کے گلستان سے خوشبودار پھول سمیٹ کے اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو اس کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، ہماری ماں کی بارگاہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین میں، لیکن میں گزارش کروں گا جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہی، جہاں بھی آپ بستے ہیں، ضرور جڑے رہیے گا اس پروگرام میں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ کو علماء کرام بتلائیں گے، جو کنفیوژنز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دور ہوں گی، اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد شامل کریں گے، یعنی محفل کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جن ماؤں کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہو، ہماری تو کیا اوقات ان کا تعارف پیش کریں، تو ذرا آئیے پہلے تعارف سے ہی آغاز کرتے ہیں، خاندانی تعارف سے، پھر آپ کی فیاضی کے بارے میں خاص طور پہ بتلائیے، ظاہر ہے جو آپ کی خاندانی فیاضی خاص طور پہ، اور آپ سلام اللہ علیہ کے سر اقدس پہ جو السابقون الاولون کا تاج سجا وہ بتائیے، اور دین کی راہ میں کیا شان ہے، کیا آپ نے تکالیف برداشت کی، ہجرت حبشہ کا معاملہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے قلب و ضمیر پر دستک دی۔ جزاک اللہ۔ خدا کرے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری پہچان ماں کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے کیا ہے، اور پھر ہمارے لیے رول ماڈل وہ جن کا انتخاب اپنے نبی علیہ السلام کے لیے خود رب کائنات نے کیا۔ واہ واہ۔
کیا اللہ کا وجود ماننے والے، اپنے وجود پر اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے والے جب ان باتوں کو سنتے ہیں واہ، تو ان کے اندر تو حقیقی معنوں میں روح کی ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ مکرمہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن حکیم کی روشنی میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ان مقدس ماؤں کو ہماری ماں کہنے کے لیے، ازواج نبی کہنے کے لیے کلمہ استعمال کیا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین و ازواجہ امہاتہم، اللہ، کہ نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک، جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، ان کی مائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اب وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو بتایا گیا کہ یہ مقدس مائیں ان مومنوں کی مائیں ہیں جو ولائے مصطفیٰ کی راستے پر چلتے ہوں۔ ہیں تو مومنوں کی مائیں، لیکن وہ مومن جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اپنے آپ سے مانے۔ پھر اس سے جو اگلی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن ماؤں کو جسمانی طور پر یہ اعزاز بخشا کہ وہ ہماری ماں بنی، ان کے لیے اسلام نے کہا کہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ واہ، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ولا کے سائے میں مومنوں کی ماں قرار دیا، ان کی محبت بندے کو کہاں سے کھا لے؟ جو ماؤں کی مائیں ہیں، جو ماؤں کی مائیں ہیں، ایمانی مائیں ہیں، ایقانی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، واہ واہ واہ، ان کے درجے کو، ان کے ساتھ نسبت کو بندہ مومن کو کیا مقام ملتا۔ کیا کہنے؟ سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون ہیں۔ آپ کے والد کا نام امیہ بن المغیرہ، ابھی امیہ بن المغیرہ ہے، اور وہ اپنی قوم میں اتنا عظیم مقام رکھتے تھے کہ صرف مکہ میں نہیں، صرف مدینہ منورہ میں نہیں، جہاں جہاں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے ان کا شہرہ وہاں تک موجود تھا۔ واہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے اتنے بڑے تاجر ہوتے ہوئے وہ دولت سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کو انسانیت سے پیار تھا۔ وہ بنی نوع انسان کے ساتھ اس انداز میں پیار کرتے تھے کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے وسائل کو جب وہ کوئی قافلہ لے کر چلتے تو قافلے میں جتنے شرکاء ہوتے، ان کی خوراک، ان کا قیام، ان کی سواری، سب اپنے ذمہ لے لیتے۔ واہ، کیا کہنے؟ جس کی وجہ سے پوری کائنات میں جہاں جہاں تک عرب تجارت کے لیے پہنچ رہے تھے ان کا نام موجود تھا۔ اچھا، اس گھرانے کی یہ مقدس، معطر، معمبر، مزکیہ، مطہرہ، اتنی عظیم شان رکھنے والی بیٹی آتی ہے۔ یعنی فیاضی آپ کو لیگیسی میں ملی، بات یہ؟ فیاضی ملی، اور پھر جس گھر میں فیاضی ہوتی ہے وہاں عیاشی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ کیا اچھا جملہ، ٹھیک۔ جہاں فیاضی ہوتی ہے وہاں بےہودگیاں نہیں ہوتی، وہاں بنی نوع انسان کا پیار ہوتا ہے، واہ، اور پیدا کرنے والے کی طرف دھیان رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور رہتا ہے۔ واہ، کیا اچھی بات، کیا یہ جن خوش نصیب لوگوں کو مال کی محبت سے نجات مل جاتی ہے وہی اس کی لذتوں کو اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ اب آپ اس انداز میں دنیا میں آئیں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی قسم کی گھر میں کمی نہیں ہے۔ جب جوانی کو پہنچیں اور والدین نے ان کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی اور رضائی بھائی بھی، سیدنا حضرت ابو سلمہ عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا ابو سلمہ اسلام لانے میں 11واں نمبر ہے ان کا، اچھا ٹھیک، ابتدا میں، ٹھیک۔ ان کے ساتھ یہ بھی ایمان لے آئیں۔ اوکے، یعنی السابقون الاولون میں آ گئے۔ السابقون الاولون میں آ کر اللہ کی رضا کا تمغہ تو ان کے لیے لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ وہ عالم ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید نے ایک کھڑاک پیدا کر دیا. اچھا. شیطان کے پجاری، بتوں سے محبت کرنے والے، دنیاوی لذتوں کے شیدائی، ان کو یہ گوارا ہی نہیں کہ ان کے کانوں میں اللہ کا نام گونجے. وہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ غلاموں کو، کم اور پست لوگوں کو، بلکہ جو مالدار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے کتنا مارا گیا. بالکل صحیح. عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان حالات کو دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک اعزاز ہجرت حبشہ کا عطا کیا. اور ہجرت بھی ایمان والوں کو بلندیوں پر لے جاتی ہے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. یعنی یہ پہلی تاریخ اسلام کی ہجرت ہو رہی ہے. یہ پہلی ہجرت ہے اور یہ پہلے مہاجر ہیں. دونوں میاں بیوی سر فہرست ہیں. مختصر قافلہ گیا تھا میرا خیال. مختلف 13 بندوں کا. اب جب اس قافلے میں علماء نے لکھا کہ خاتون صرف یہی تھیں. اور لیڈ میرا خیال ہے حضرت ابو سلمہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد کوئی خبر آئی کہ حالات اچھے ہو رہے ہیں، مکے والوں نے واپس آ گئے. لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ وہی حالات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ فرمایا کہ تم نے دوبارہ ہجرت کے لیے جانا ہے. وہ پھر ان کو لے کر ان اذیتوں سے بچنے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، اپنی خدمات کو انجام دینے کے لیے آپ دوبارہ گئے. اور اس کے بعد جب جا کر حالات سازگار ہوئے اور نجاشی کے ہاں ان کو انعام و اکرامات ملے تو پھر آپ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع. اچھا، یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ بڑا، یعنی آپ یقین مانیے میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں میں ہل کے رہ جاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی ایک غیر واضح صورتحال ہے کہ ہونا کیا ہے. لیکن اس صورتحال میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سبمٹ کر دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے ہجرت کا، یعنی جس وقت آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلی ہیں مدینہ پاک کے لیے، تو آپ کو مکہ پاک میں روک دیا گیا، آپ کے بچے کو آپ سے جدا کر دیا گیا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک دردناک سفر ہے. پھر آپ نے جو پیچھے ہجرت کی ہے ایک سرٹن ٹائم نکالنے کے بعد، وہ انتہائی جرأت و بہادری والا سفر ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ امہات المومنین میں بڑا منفرد مقام ہے. تو ایسے لوگ چنیدگی میں اور انتخاب میں بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں. یہ پھر ان کی اونچائی کے یا انتخاب کے شواہد بھی ملتے ہیں. اب یہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت ذات میں اتنی عظیمت کا پہلو ہونا اور حق کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ ہونا کہ اتنے یعنی تھکاوٹ بھرے اور مشکل لمحے کو برداشت بھی کرنا اور کسی جگہ متزلزل نہ ہونا، تو یہ بڑے بڑے جری جہاں متزلزل ہو جاتے ہیں وہاں ہماری یہ ماں کتنے حوصلے اور جرت کے ساتھ اور جتنے صبر و توکل کے ساتھ جا رہی ہے. تو واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ قریش مکہ یہاں بہت تنگی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آرڈر کر دیا ہے، تو اولین ہجرت کرنے والوں میں چونکہ حبشہ میں بھی اول تھے تو یہاں بھی ان اولین میں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ باقاعدہ تیار ہوئے، اپنی گھر والی کو تیار کیا، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. ٹھیک ہے. جو ہی مکہ کی حدود میں نکلنے لگے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ جو بنو مخزوم والے ہیں حضرت ام سلمہ کے خاندان والے، وہ ان کو لے گئے. ٹھیک. بھئی ہم اپنی بیٹی کو اس طرح نہیں جانے دیتے. ٹھیک. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب نیچے اتری ہیں تو اس واقعے کو دیکھ کر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے، بنو اسد والے، وہ بھی جذبات میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم بیٹا لے لیں گے. مطلب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، بنو مخزوم کہہ رہے ہیں، بنو اسد کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ان کی اولاد جو ہے ان کے پوتے وہ نہیں جانے دیں گے. وہ نہیں جانے دیں گے. اب آپ اکیلی ہیں، اللہ، آپ کا بیٹا ابو سلمہ کے خاندان والوں کے پاس ہے،
ابو سلمہ کا ذرا مزاج دیکھیں، اتنے ہنگامی ماحول میں بندہ رخصت کی طرف بڑھ سکتا ہے، ٹھیک، ذہن میں آ سکتا تھا کہ اس واقعے کا میں حضور سے ذکر کروں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ جو قرآن کا جملہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نیکی کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر نتائج سے بے پرواہ ہو جائیں، پھر کر گزریں، اس کا اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گھبرائے نہیں، ٹھیک، پریشان نہیں ہوئے، رکے نہیں، فوراً وہی جو ہجرت کا سفر تھا وہ مکمل کر کے مدینہ شریف یعنی آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہ کیا، عزیمت کا راستہ عزیمت کا اور قربانی دی، قربانی وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس کی عملی تفسیر اس کی عملی تفسیر۔ اس کے بعد آپ کی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ لاملہ ایک تو شوہر کی وجہ سے بڑی پریشانی کہ ان کا کیا بنا، ٹھیک، پھر بیٹے کی وجہ سے کہ ابھی وہ عمر ہے جب اس نے دودھ پینا ہے، بچے کو بھی جدا کر دیا گیا اور بڑی پریشانی کا ماحول بن گیا۔ تو آپ کی کبیت میں اضطراب کے شواہد بھی باقاعدہ ملتے ہیں۔ تو آپ ایک جگہ، خاص جگہ جو عزت و احترام کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر پریشان لوگوں کو نظر آئیں، لوگوں نے دیکھا، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ جدائی ہوئی تھی اسی جگہ آپ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور مطلب گریہ کیا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں نے آخرکار ہجرت کرنی ہے، بچہ میرا وہ لے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال کو جب آپ کے خاندان والوں نے چیک کیا تو انہوں نے دونوں طرف جا کر بتایا کہ انسانیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایک عورت ذات کو آپ نے اتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان ذرا ہلچل شروع ہوئی، تو لوگ درمیان میں پڑھ کے وہ بچہ بھی آپ کا لے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ بچہ دیا۔ اب آپ کی ذرا ہمت اور حوصلہ دیکھیں، آپ اس وقت کہہ سکتی ہیں جی جب ہجرت کے قافلے جا رہے ہوں گے میں اس وقت ہجرت کر کے جاؤں گی۔ آپ اس جس طرح آپ کے خاوند کا مزاج ہے، لگتا ہے یہ کہ وہی مزاج آپ کا بھی ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نتیجہ تھا۔ تو آپ باقاعدہ سواری تیار کرتی ہیں، بچے کو ساتھ لیتے ہیں، اور اس بات کا یقین ہے کہ خاندان والے غیرت کے پیش نظر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں گئے یہ واپس آ جائیں گی، لیکن انہوں نے دیکھا کوئی جائے یا نہ جائے، اکیلی چل پڑی، میرا اللہ اور میرا نبی میرے ساتھ ہیں، تو وہاں چل پڑی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات بتا دیجئے ضرور، تھوڑا سا جلدی سے سم اپ کیجئے گا، ایک بات ضرور یہ بتا دیں، وہاں کوئی گوگل نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے مطلب اپنا نیویگیشن کا سسٹم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ مدینہ پاک جانا کیسے، تن تنا چل پڑی ہیں بچے کو لے کے۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ عشق مصطفیٰ، اور حوصلے کا اس مزاج میں ہونا، وہ بھی اسلام کی خاطر۔ جب آپ وہاں چلی ہیں تو آگے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں دی، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، میں کہہ دوں کہ حضرت ام سلمہ کو جس انداز سے انہیں مکے سے مدینے پہنچایا، حضور نے ان کو ہی خانہ کعبہ کی چابیاں دی کہ آپ اگر میری گھر والی اور اپنی ماں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی بھی حفاظت۔ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ پھر آپ جس انداز سے لے کے گئے وہ ایک شرم و حیا کی اور رواداری کی اور انسانیت کے معیار کی ایک اعلیٰ نشانی ہے۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرما وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اتنا شرم و حیا والا بندہ، وہ میری سواری کی نکیل پکڑتے تھے، سارا دن سفر رہتا تھا، پھر بعد میں جب بیٹھنے کی باری آتی تو اس کے بعد وہ اونٹ بٹھا کر دور چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی، بچے کو سنبھال لیتی تھی، میں محفوظ جگہ چلی جاتی، وہ سارا جو اس کے اوپر آتھر ہوتا ہے یا لادنے والی چیزیں وہ اتارتے تھے، اونٹ کو درخت کے نیچے باندھتے تھے، خود سارا دن رات درخت کے نیچے گزارتے تھے، اور اس کے بعد جب صبح ہوتی اس کے بعد دوبارہ اونٹ لا کر بٹھا دیتے تھے، پھر دور کھڑے ہو جاتے تھے، میں سوار ہو جاتی، سمیٹ لیتی اپنے آپ کو، تیار ہو جاتی، اس کے بعد نکیل پڑھ کے چلتے رہے۔ تو یہ سفر مدینے تک جب مکمل ہوا اور وہاں جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت ام سلمہ آ گئی ہیں تو سارے حیران تھے کہ اتنے عظیم باپ کی بیٹی ابو امیہ سہیل کی، تو وہاں پھر آپ کے خامد بھی آپ کو ملے۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے توکل کی عالی شان مثال کہ لوگ کہتے ہیں نا توکل، تو میرا ماننا یہ توکل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ غیر سے مبرہ ہو جائیں،
غیر سے مبرہ ہو گئے نہیں، وہ غیر سے مبرہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے محبوب کے حرم میں لے کے آنا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب آئیے ذرا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہماری ماں کے فضائل کے اوپر، اور خاص طور پہ فضائل کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ بات کریں اور ان کی شہادت پہ بات کریں. اس کے بعد ہماری ماں کی فضائل پہ ہم آتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے آپ کو اکرام دیا اور جس انداز سے آپ کو دعائیں دیں، اور پھر جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو جو اکرام دیا، وہ بھی تاریخ کی بڑی روشن مثال ہے. بتائیے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت خوبصورت تذکرہ ہے، اور میں تو مجھے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں. واہ واہ، یہ کیسے لوگ ہیں، داستان عظیمت کی ایک انہوں نے کیسی مثال جو ہے وہ رقم کر دی ہے. اور حضرت سیدنا ابو سلمہ جن کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کا ذکر پاک ہو چکا، میں صرف یہاں پہ ایک یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سلمہ کے والد گرامی جن کا نام عبد الاسد ہے، وہ بھی کرم، ضیافت اور عطا کرنے میں مشہور تھے. اچھا. اور حضرت اور ان کا نام ہی اس طرح تھا کہ وہ بہت زیادہ عطا کرتے تھے، یعنی دونوں ہی خاندان جو ہیں، دونوں ہی. اور حضرت ام سلمہ کے جو والد تھے جن کا نام ابو امیہ ہے، حذیفہ ان کا پورا نام تھا، تو یہ جو ہیں مخزوم، بنو مخزوم قبیلے کے، یہ وہ ہیں جنید صاحب کہ جب خانہ کعبہ بناتے ہوئے جھگڑا ہوا تھا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، تو یہ وہ حضرت ابو امیہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ کل صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا. بھئی کیا کنیکٹیوٹی ہے، سبحان اللہ، کیا کنیکٹیوٹی ہے، واہ واہ، سارا خاندان ہی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد یہ خاندان، اور اوپر سے وہ جا کے ساری تاریں مل جاتی ہیں. تو یہ خوبصورت خاندان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی اور اس خاندان کی قربانی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مواخات کے اندر ایک انصاری صحابی حضرت سعد جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مواخات کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا. اور وہ بھی نقبائے، جو 12 نقباء ہیں انصاریوں میں، ان میں سے وہ ایک تھے جن کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بھائی بنایا گیا. اور پھر بڑی خوبصورت اور جانثاری کی مثال قائم کرتے ہوئے یہ وقت بسر کر رہے تھے. پھر غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں انہوں نے جانثاری کی اعلیٰ مثال پیش کی، اور بہت آگے بڑھ کے دلیری سے لڑ رہے تھے کہ پھر ان کو دشمن کی طرف سے ایک تیر بازو میں لگا، اور وہ اس وقت تو وہ لڑتے رہے اور انہوں نے اپنی جان کی اور بہتے ہوئے خون کی کوئی پرواہ نہ کی. اور واپس جب مدینہ منورہ پہنچے تو 1 ماہ تک جو ہے علاج ہوتا رہا، مرہم پٹی ہوتی رہی. اور پھر انہوں نے سمجھا کہ اب بالکل میں درست ہو گیا ہوں، اور جو کوئی زخم تھا بھی اس کی مزید پرواہ نہیں کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں لگ گئے، حضور کی خدمت میں لگ گئے. اور پھر بہت ہی شاندار طریقے سے، بلکہ جب ان کو پتہ چلا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے، غزوہ احد سے، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 72 کے قریب شہداء تھے، جن میں سے کچھ کو وہاں تدفین کی، کچھ کو اٹھا کے لایا جا رہا تھا. تو پیچھے سے پھر پتہ چلا کہ دشمن جمع ہو کے آ رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے. تو حضرت سیدنا ابو سلمہ کو جب پتہ چلا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس دشمن کی طرف پلٹے ہیں، تو اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر یہ پھر جانثاری کے لیے پہنچ گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد فرمایا، اور وہاں آپ کے شانہ بشانہ رہے. پھر واپس آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے پہ روانہ کیا، اور سریہ خفیہ مشن کو کہتے ہیں. وہاں ان کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو جھنڈا اپنے ہاتھ سے سرکار نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اس سریے کا کمانڈر ان چیف میں آپ کو بناتا ہوں، اور آپ نے جانا ہے، اور وہاں جا کے آپ نے اس طریقے سے وہ دشمن ہوں گے. وہ 2 دشمن اپنا پورا لاؤ لشکر تیار کر رہے تھے اور مدینہ پاک پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، جن میں سے ایک کا نام طلحہ تھا، وہ اور ان کا پورا لشکر ساتھ تھا. تو حضور صلی اللہ طلحہ بن اسدی، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں، طلحہ بن اسدی یہ اور ہیں، یہ صرف طلحہ ہیں، ان کا نام طلحہ. وہ طلحہ بن اسدی کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانیاں بتائیں کہ اس طرح پانی کا کنواں ہوگا، اس کے پاس آپ نے سب سے پہلے پہنچنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ وہاں طویل سفر کر کے پہنچے، اور کئی دنوں تک جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دفاع کرتے رہے، اور ان کی پوری قوت جو تھی اسے مسمار کر کے رکھ دیا، اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مدینہ پاک کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر سکیں. بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا، کامیاب واپس آئے. اور پھر جو ہی واپس پہنچے دوبارہ وہی بیماری جو تھی
وہ پھر سے عود کر آئی، زخم وہ پھر زخم تازہ کھل ہو گیا، زخم کھل گیا، تازہ ہو گیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وہ مجاہد جس نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے، اور وہ اب اس میں، اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور رضائی بھائی بھی ہیں، ذہن میں رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لائے ان کے سرانے بیٹھے، اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور کیسا بلاوا جنید صاحب آیا کہ سرکار کے چہرے پہ نگاہیں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ، اور اس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ جو ہی شہادت ہوئی، پردہ تھا، پردے کے پیچھے سے خواتین نے رونا شروع کیا بلند آواز سے، جیسے ایک ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی کہ نہیں، یہ شہید ہے اور اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اور حضرت جبرائیل امین حضرت سیدنا ابو سلمہ کے لیے یہ والی آیات جنید صاحب لے کے آئے جو آج بھی قرآن کا حصہ ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِنْ أَيَّامٍ خَالِيَةٍ۔ تو یہ پوری آیات ان کے لیے نازل ہوئی کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنت کے چشموں سے سیراب کیا جائے گا، اور ان کو اللہ رب العزت کی رضا کا مژدہ جاں فضاں سنایا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور بڑی طویل دعا فرمائی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور آخری جملہ یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ کو دعا سکھائی، اللہم اغفر لے ابی سلمہ، یا اللہ ان کو بخش دے، وَآقِبْنِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یا اللہ مجھے اس جو میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ بعد میں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور 9 تکبیریں آپ نے میرا خیال ہے ان کے جنازے پہ پڑھی، جی جی بالکل، 9 تکبیریں پڑھی، بالکل۔ اور صحابہ نے جب سوال کیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کا اعزاز یہ تھا کہ اگر ان پہ 1000 تکبیریں بھی پڑھی جاتی تو کم تھی، بلکہ یہی موقع تھا نا کہ سرکار علیہ السلام نے جب آپ کی کھلی آنکھیں تھیں جس وقت، تو آپ نے جب آپ کی دیکھیں نا دست مبارک کا لمس آپ کی آنکھوں کو آخری وقت میں نصیب ہوا، سرکار نے آنکھیں بند فرمائی، اور فرمایا کہ جب مفہوم جس کا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس لیے کھلی ہوتی ہیں کہ اپنی روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جناب والا ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور ذکر پاک آپ کی ہماری ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں، اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گلی میں، کسی بھی بستی میں، آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً ہم علماء کرام کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا اب ذرا آئیے اس منزل کی طرف، اور جو منزل شان کے اعتبار سے اس سے زیادہ تو عظیم منزل کوئی ہے ہی نہیں، کہ آپ سلام اللہ علیہا کی ایک دعا، اور پھر اس دعا کا ثمرہ یہ کہ آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں۔ وہ کیا واقعہ ہوا، اور دعا سکھلانے والے بھی جو ہیں انہی کے حرم میں آپ تشریف لا رہی، اور سرکار علیہ السلام نے خاص طور پہ جو عطائیں کیں، جو کچھ آپ کو سامان عطا فرمایا، وہ سب کچھ بتائیے ذرا۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی پوری حیاتی کئی انداز سے قیامت تک آنے والی بچیوں کو، ان کے والدین کو رہنمائی عطا کرتی رہے۔ بے شک جنید صاحب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس کے لیے مکہ مکرمہ سے روانگی ہی آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے ہوئی۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس کے بعد آ کر مدینہ منورہ میں ایک شوہر کا شیلٹر ملا، رہائش ملی، آرام سے بچے ہیں، وقت گزر رہا ہے، لیکن پروردگار عالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ بالکل ایسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایسا ہی۔ اب شوہر کی جدائی کے بعد آپ پر اس اعتبار سے غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میرے سارے عزیز مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اچھا انتہائی وفاشار بھی تھی اور انتہائی محبت بھی کرتی تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ جی
کہ والدین وہاں ہیں، سرمایہ سارا وہاں ہے، اور ایمان کی خاطر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر کے سائے سے محروم کر دیا ہے، تو آپ اس ضمن میں اپنے دل کے اندر ایک غم رکھتی تھی جی، اور اس وقت آپ ایک بیٹی کی ماں بھی بننے والی تھی۔ ایک دن انہیں ایک بات یاد آئی کہ حضرت ابو سلمہ نماز صبح کی پڑھ کر آئے تو بڑے شاداں و فرحاں فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ، آج میں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی ہی عظیم بات سنی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کا مجھے نعم البدل عطا کر، اللہ رب العزت اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یہاں ذرا روکیں آپ اپنے آپ کو اور ایک بار پھر اس بات کو ناظرین ذرا توجہ سے سنیے۔ یہ بظاہر تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط، یعنی انہوں نے تعلیم فرمائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یا انہوں نے سنی اور انہوں نے تعلیم فرمائی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو، لیکن یہ ہر امتی کے لیے کہ کہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ ریپیٹ کیجئے آپ ذرا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، زندگی امتحان ہے، لیکن مصیبت کے وقت جزا فضا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے یہ کہے کہ اے اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے یقیناً کھول دیتا ہے۔ ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، اور وہ ایک فیل ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے۔ اب ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ اپنے ایک ایک امتی کے ساتھ جو قلبی تعلق رکھتے تھے اور پھر ایسے وفادار، اس طرح قربانیاں دینے والے، تو آپ تشریف لاتے اور ان کو آپ بھی یہی تلقین فرما جاتے کہ اے ام سلمہ تم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس مصیبت پر مجھے صبر کی توفیق عطا کر اور میرے لیے نعم البدل عطا کر۔ ٹھیک فرماتی ہیں کہ نعم البدل کا لفظ تو بڑی مشکل سے میری زبان پر آتا، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے یہاں کیسے میسر آ سکتا ہے، لیکن اللہ ان سے بہتر کون ہوگا، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی۔ جب وہ برابر یہ دعا اس کے بعد کرتی رہیں تو شادی کے لیے پیغام آئے، ان کا انکار کیا، آخر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا۔ اچھا، دیگر صحابہ کے بھی پیغامات آئے تھے آپ کے پاس؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا علماء نے۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آنے پر وہ شش و پنج میں پڑ گئیں کہ وہ نعم البدل کی جانب شاید میرے قدم بڑھ رہے ہیں، کیا میرا نصیبہ ایسا ہے۔ اب اس موقع پر ام سلمہ کا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل کرنا قیامت تک کے اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات آ سکتے ہیں، اور اس ضمن میں اس بات کو آڑ بنا لینا کہ یہ جی میرے خاندان کی بہو ہے، میں تو اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ ضدیں نکال دینی چاہیے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونہ بنائیں، اور ایسے موقع پر ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نعم البدل عطا کرے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ آپ نے بہت کمال نقطہ اٹھا دیا، اس میں ایک اور بات کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو، کسی بیٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ نحوست کا ایک سٹیمپ بھی لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جوانی میں اس کا شوہر چلا گیا، اب کوئی اور اس کو قبول کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے معاملہ بالکل مختلف ہے، قدرت نے کیا کہ سرکار علیہ السلام جو کائنات کی سب سے زیادہ عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ انسانی زندگی ہے اور اس میں کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا تمہیں روا نہیں ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بار بار پیغام آیا، ادھر بچی بھی پیدا ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اٹھو، میرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کر دو۔ آپ کو یہ شرف مل گیا اور وہ نعم البدل مل گیا جس کے لیے ابو سلمہ نے زندگی میں آپ کو ایک دعا کی تعلیم دی تھی۔ اس کا ثمر ملنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 500 درہم مہر مقرر کرتے اور اس کے بعد سامان دیتے، تو آپ کو بھی آپ نے 2 چکیاں عطا فرمائیں، ایک گھڑا عطا کیا، کائنات کی سب سے حسین چکیاں،
ایک گھڑا عطا کیا پانی کے لیے، کائنات کا سب سے اور عظیم پھر گواہ۔ ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی وہ آپ کو عطا کیا۔ واہ۔ یہ تو وہ ابتدائی ایام ہے، لیکن بعد میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان کو حضرت زینب والا حجرہ بھی مل گیا، مرحومہ والا، ٹھیک۔ اور پھر آپ نے مقرر کر دیا 80 وسق کھجور، 20 وسق جو ٹھیک۔ اور 1 دودھ والی اونٹنی، اور وہ جب حالات آئے تو اس کے بعد ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کے بھی عجیب واہ، اس پہ عالم بات کرتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، یہ تو اب حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے آئیں، اب آپ کا ایک اور سفر شروع ہو رہا ہے جو کہ آپ کا علمی سفر ہے، علمی میدان ہے، اور وہ بڑا کمال میدان ہے، اور اس میدان میں کئی جید صحابہ جو ہیں وہ آپ سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ ذرا آپ نے بات، چونکہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا ابتدا میں، آپ اس پہ ذرا کھل کے بات کیجئے گا۔ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے امہات المومنین نے، اور یہ بنیادی طور پہ اسلام نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ عورت کو کہیں بھی جو ہے ڈی مورلائز نہیں کیا، عورت سے بھی جو ہے آپ مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی جو ایک پوری زندگی پڑھنے سے جو ان کی فطرت لگتی ہے، ان کے اندر ایک تو بڑی گہرائی، بڑی دقت نظری اور ہنگامی حالات پر صائب الرائے ہونا، واہ، یہ ایک ان کا بڑا فطری مزاج لگتا ہے۔ ان کے پاس کون کون سے جید صاحب آتے تھے، لامل وہ تو کثرت سے آتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن، امام حضرت ابو المفسرین، ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سے بعض اوقات لگتا یہ تھا، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو ملکہ اجتہاد بھی حاصل تھا، آپ معاملات کو اتنی باریکی سے دیکھتی تھی۔ ایک معاملہ جو آپ کے زمانے میں آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باقاعدہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے یہ فرمودات بھی تھے کہ میری امت میں سب سے عورت کی جو اچھی نماز کی جگہ ہے وہ کمرے کا وہ حجرہ ہے جو باقی تمام کمروں کے اندر ہو۔ یہ ایک بحث چل پڑی کہ یہ کیا بات ہے، عورت مسجد میں بھی آ رہی ہے، عورت کے لیے یہ جگہ بھی بہتر ہے۔ تو پھر آپ کے علم ہے کہ صحابہ نے یہ باتیں جب آپ کے ساتھ مشورہ کی، جو رائے سامنے آئی، اگر عورت اپنے جائز دائرے میں رہے، ٹھیک ہے، عورت کی عفت کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے، عورت کے لیے تبلیغ مقصود، وہ یعنی تعلیم مقصود ہو، تو آپ مسجد کی حدود میں بلا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ملحوظ نہیں رہ سکتی تو پھر صرف عبادت کا بہانہ بنا کے نہیں، عورت کی عبادت کی جگہ گھر کی گھر کے اندر، صحن سے بھی اندر جو کمرہ ہے وہاں ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ نے آپ کے ساتھ جب بات کی تو ان کو پتہ لگتا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں وہ جو پابندی لگائی تھی، اس پر پھر ازواج مطہرات نے خود گواہیاں دیں کہ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگرچہ حضور کے زمانے میں یہ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب اس دائرے میں اس لیول سے لوگ نیچے اترے تو ان کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ عورت بنیادی طور پر عبادت کے لیے بھی ہے، لیکن اس کی عزت کا احترام مقدم ہے۔ واہ واہ واہ، تو ایک تو اس سے اندازہ لگے، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ یہ بحثیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت بحث تھی، پہلے میں حدیث سنا دوں۔ صحابہ نے ایک دفعہ یا رسول اللہ، آپ کے یہ جو پھول ہیں ان کے رنگ جدا جدا ہے، آپ فیض دینے میں ذرا تقسیم رکھیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری تو مثال بارش کی طرح ہے، تمہاری مثال ہے برتنوں کی طرح۔ اب میرے سامنے جس طرح کا برتن آئے گا میں تو اسی طرح کی بارش وہ لے جائے گا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ میری طرف سے کمی نہیں ہے، کمی نہیں، یہ اللہ نے تمہاری جیسے جیسے فطرتیں بنی ہے ویسے کمی ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا مطلب ہے وہ ایک حدیث پاک کا وہی مفہوم ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اپنے ایمان کے مطابق دیکھتا ہے، ایمان کے مطابق، جس کا جیسا ایمان ہے ویسا دیکھتا ہے، ویسے دیکھتا ہے۔ اب اس میں جو قاعدہ و رسول ہے، اللہ و رسول کی عطا ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ایک محنت بندے کی طرف سے بھی رہتی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو مستعد بھی رکھے اور ہر وقت اس کا ظرف پاک صاف رہے، تاکہ جب اس پر فیض پڑے تو وہ فیض چمکدار واقع ہو۔ یہ جب بحثیں چلیں تو صحابوں کو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت ام سلمہ کے پاس اگر جائیں تو وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتی ہیں۔
تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تو پوچھتے امی جان ذرا میرے بارے میں فرمائیں، میں جیسے حضور کے زمانے میں تھا میں اسی معیار کو قائم رکھوں گا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ تو صف اول کے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس معیار کو بیائے نہیں اسی طرح قائم فرمانا۔ واہ واہ واہ۔ اس کے علاوہ اہلی مسائل پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی، ماشاءاللہ، باقاعدہ عورتوں کو آپ بلاتی تھی جی جی، اور ان کو باقاعدہ سمجھاتی تھی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ میری زندگی کے خلوت کے تمام معاملات اور یہ زندگی کے شخصی پہلو یہ میری ازواج مطہرات سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہما بہت بڑا کردار ہے۔ واہ، کیا خوبصورت رچاؤ کے ساتھ گفتگو ہے۔ عمر خداداد صاحب ہمارے ساتھ ہیں سرگودا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ سر میں علماء کرام اور خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت نائس پروگرام آپ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے سر ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل فرمایا، اگر وہ بندہ سنت سمجھ کے طویل کرنا چاہے یا ثواب کی خاطر تو وہ فرضوں میں کرے یا سنتوں میں؟ سجدہ طویل سے مراد آپ کی کیا؟ نماز میں سجدے کی بات کر رہے ہیں ویسے؟ جی سر، وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرضوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل فرمایا یا سنتوں میں؟ ایک یہ، اچھا اور دوسرا حضور جی سر ایک اور سوال بھی ہے سر، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی تھے ان کا اسم گرامی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا ہے؟ نانا جی کا اسم گرامی، نانا جان کا اسم گرامی، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، بڑا شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آج جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ نام عورتوں کی اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں جو باہر نکلی ہوئی ہیں ان کو امن دے، ہاں بس ان کو عقل سلیم دے، ان کی ہدایت کی دعا کیا کیجئے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان خواتین کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے یہاں تو امریکہ کے اندر بھی جو ہے یہ سارے فیمنزم کے معاملات جو ہیں، جتنی ہماری بہنیں یہ باہر نکلتی ہیں وہ ایک دفعہ اس ملک میں آ کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ اس ملک میں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلامی ملک کی طرح رہیں اور گھروں میں رہیں، تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے، عورتیں بہت تنگ ہیں اس حساب سے۔ ہاں یہ تو مسائل خاص طور پہ مطلب وہ چکا چوند تو نظر آتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرے بھی وائف جو ہے الحمدللہ جو ہے اس نے میرے ساتھ اسی وجہ سے شادی کی ہے، کلچر کو دیکھ کے۔ ماشاءاللہ، ہماری بہن کو ہمارا سلام کہیے گا اور ان کو اسلام قبول کرنے کی بہت بہت مبارکباد دیجیے گا میری طرف سے۔ تو میرا آج سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اور کمیونٹی میں کون کون سے کم از کم کسی ایک کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے؟ بالکل بتاتے، بہت شکریہ آپ نے ڈی سی سے ہمیں جوائن کیا۔ سجدہ طویل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں میں کیا کرتے تھے یا سنتوں میں کیا کرتے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو نفل نماز میں اور انفرادی نماز میں سجدہ طویل کرنے کا ہوتا تھا، تو باقی نمازوں میں ایک معمول کے مطابق کرتے تھے۔ ویسے بھی امامت میں ایک اصول ہے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھی جاتی ہے تاکہ وہ نماز پڑھتے ہوئے سہولت فیل کریں۔ اوکے، اور اعتکاف کے حوالے سے یہ اگر ایک محلہ ہے، ایک ایریا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے کیا ہے یہ؟ ہاں فرض کفایہ۔ اچھا فرض کفایہ ہے، اگر چند مسلمان بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سنت کفایہ یعنی ایک مسلمان اگر مثال کے یہ حضور کی سنت موقدہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر سنت کفایہ کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ایک محلے کی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، اس میں کچھ مسلمان اہل اسلام اس شاکان مصطفیٰ وہ بیٹھیں، اعتکاف بیٹھیں اور اعتکاف کے سارے آداب کا خیال رکھیں، اور اللہ کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ جتنے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہر سال اعتکاف فرمائے۔ واہ، تو اس لیے یہ ایسی سنت ہے جو سنت موقدہ ہے، واہ، اس لیے اس کی تاکید فرمائی، بالکل یہ کرنا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب آئیے ذرا اس مرحلے کی طرف، اور وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا یوں کہہ لیجئے کہ پہلو ہے کہ جس پر وہی بات ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے شریف صاحب سے بھی، کہ ایکچولی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یا تو ممکن ہے سمجھانے والوں نے صحیح انداز سے نہیں سمجھایا، لیکن سازشیں تو ظاہر اپنی جگہ ہیں یہیں، یا سمجھنے والیوں نے صحیح طرح سے نہیں سمجھا اس بات کو۔ صلح حدیبیہ جیسا نازک مرحلہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ عورت کو جو مقام اور مرتبہ ملا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے، ان کے صدقے سے،
وہ رہتی دنیا تک عورت کے وزن کو کتنا وزنی کر دیا، بتائیے ذرا۔ یہ جنید صاحب بہت بڑی جو مسکنسیپشن ہے اور ایک غلط تصور پروموٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خواہ مخواہ کچھ NGOs جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسلام کے اصل جو تصور حیات ہے اس کو گہنانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ نے جو خواتین کو ایک وقار عطا فرمایا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ آپ کی ساری سیرت کے اندر آپ کی تمام ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، دیگر خواتین کو دیکھ لیں، تو آپ نے ان کو بہت ڈگنیٹی، وقار، اور پھر یہ دیکھیں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ان سے مشورہ کرنا مختلف معاملات میں، یعنی سید المرسلین، خاتم النبیین، جن کو وحی لے کے حضرت جبرائیل امین صبح و شام آتے ہیں، اور جن کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر وقت ان کے لیے تمام معاملات کے اندر رہنمائی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ازواج سے مشورہ کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک خاتون کا گھر کے اندر مقام کیا ہے۔ یعنی جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے جو ہے تاجدار ہوں، یہ وہ سیدہ ام سلمہ ہے۔ میں پہلے ایک یہ روایت آپ کو سنا دوں کہ جب ایک دفعہ یہ حاضر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی پہلی ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شرف عطا کیا، میرے خامد ابو سلمہ کو بھی عطا کیا، پھر دوسری ہجرت حبشہ بھی کی، پھر ہجرت مدینہ بھی کی، تو قرآن پاک کے اندر مردوں کے لیے تو بڑا وہ فضیلت کا ذکر ہے، تو یہ خواتین کا، اچھا چلے یہ خدا بھی کھول دیا آپ نے، بہت اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت قرآن کی آیت ان کے سوال کی وجہ سے نازل ہوئی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فرمایا حضور مسکرا دیے، فرمایا اے ام سلمہ آپ کے سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مردوں کو بھی ثواب اتنا ہی ہے، عورتوں کو بھی ہجرت کا اتنا ہی ثواب۔ اب عورتوں کو کیا چاہیے؟ ہاں، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے، اس میں ساری ڈیٹیل تو موجود ہے کہ جب وہ معاہدہ لکھا گیا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے معاہدہ لکھا اور سرکار نے ڈکٹیٹ کروایا، خود لکھوایا، اور اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں اور آئندہ سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے۔ 1500 صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے ہیں کہ احرام کھول دو اور حلق کروا دو اور یہیں سے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان قرآن نے یہ بیان فرمائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو ان کے اندر جو شدت کا پہلو ہے وہ بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہے۔ اب وہ اس وجہ سے جلال میں ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو عمرہ نہ کرنے دیں، یا رسول اللہ آپ کو مکہ میں نہ آنے دیں، تو وہ جو ان کا پارا ہائی ہے وہ ان دشمنان اسلام کے اوپر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ بات فرماتے ہیں تو اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور تھوڑے سے اس بات میں متفکر ہیں کہ یہ میرے غلام، میرے عاشق، میرے جانثار، اب یہ ان دشمنان اسلام سے بدلہ لینے کی انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے اور یہ احرام کھولنے پہ تیار نہیں۔ تو اس وقت آپ نے مشورہ کیا اور آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے یہ عرض کیا خیمے کے اندر کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، یہ آپ کے غلام اور جانثار ہیں، جیسا آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی سوال نہیں کرتے، تو آپ جو ہے وہ بسم اللہ کیجئے، احرام جو ہے وہ بدل کر، اور وہ سارا عشق کا ماحول تھا، وہ سرکار کی فدائیت کا، محبت اور فدائیت جانثاری نیکسٹ لیول تھا، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ جو ہے نا جی سرکار دو عالم نے لباس تبدیل فرما کے باہر تشریف لے گئے، اور پھر جو حجام تھا اسے بلا کے حلق کروانا جب شروع کیا تو پھر وہی سارے صحابہ کرام نے جب اپنے کریم آقا کی اس ادا کو دیکھا تو پھر کوئی سوال لب پہ نہیں آیا اور کوئی ہچکچائے نہیں ہے، اور جو کچھ سرکار نے کیا وہ کر گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ان حضرت ام سلمہ کا مقام اور رجاحت عقل ظاہر ہوئی، اور یہ وہی جنید صاحب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت لکھنے کی کوئی شے نہیں تھی، نہ کاغذ تھا نہ چمڑا تھا اتنا زیادہ کہ پورا قرآن اس ترتیب سے لکھا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قرآن کا نسخہ حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، اور جو جامع القرآن ہیں وہ حضرت پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں اور پھر حضرت عثمان غنی ہیں، تو وہ جو ایک نسخہ تیار کروایا تھا یہ عورت کا مقام ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ قرآن کا نسخہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر رکھوایا تھا۔
کہ آپ نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ نسخہ انہی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ جو ہے عمر نے حضرت حفصہ کو وہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو، لیکن حضرت صدیق اکبر نے آپ کو دیا تھا، آپ کو دیا تھا، آپ کو دیا تھا، اور بالکل یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمع قرآن کیا تو وہی نسخہ پھر کام میں آیا، اور آج تک جو قرآن بھی ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی حضرت سیدہ ام سلمہ کی خدمات شامل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں سبحان کہ اللہ۔ جن کو ہمارے قرآن ساتھ حکیم نے اور ملک سلیم صاحب نیلسی سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زید بھائی، خیریت؟ جناب جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جی بہت شکریہ، پروگرام ہے، بڑی مہربانی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دین کرام کو بھی میرا سلام۔ علیہ السلام۔ میرا بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے بغیر جب اکیلے میں بندہ فرض نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور وہ تشہد کی حالت میں جب بیٹھتا ہے اشہد اللہ الہ پہ حضرت کی انگلی کھڑی کرتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے اور آخر تک چلا جاتا ہے، تو یکدم اسے یاد آتا ہے تو بھول گیا اور وہ اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمائیں۔ اچھا جی سن لیا آپ نے؟ دوبارہ فرمائیے گا مجھے بات۔ تشہد کے عالم میں اگر وہ آگے چلے جائیں، بھول جائیں وہ اور اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں، مطلب دوسری رکعت جو سلام پھیرنے کی بجائے، تو پھر کیا کریں وہ؟ اگر وہ اکیلے ہیں تو پھر سجدہ صاف کریں گے۔ اگر امام سجدہ صاف کیسے کریں گے؟ سجدہ صاف کیسے کریں گے؟ ہاں مطلب اگر وہ کھڑے ہو گئے نا تو کیا دوبارہ بیٹھ جائیں گے؟ دوبارہ بیٹھ جائیں گے، اوکے، دوبارہ بیٹھ کے اپنی یاد آتے ہی بیٹھ جائیں یاد مکمل کر کے سلام پھر کے سجدہ صاف، یاد آتے ہی مطلب بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ جو ہے مطلب سلام پھیر کے پھر کیونکہ سجدہ صاف جنید صاحب اس وقت ہوتا ہے جب یا تو کوئی واجب رہ جائے یا کسی واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، تو یہ کیونکہ جو اس نماز کا ایک رکن ہے، اب اس کے اندر وہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اوپر وہ سجدہ صاف کریں گے۔ ٹھیک۔ محمد حسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شکر خدا کا، آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑا پیار آپ کا، جی فرمائیے۔ 92 نیوز جو کا چینل پر آ ہی رہا ہمارے آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹارشن ہے، لیکن آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھائی میں نے مجھے 2 سوال ہیں۔ ہاں بتائیے پوچھیے۔ ایک بھائی جو ان سے نماز تراویح ہوتی ہے، ہاں تراویح کی نماز کم سے کم کتنی پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال ہے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے حوالے سے تو قرآن پاک نہیں آتا تو پھر وہ کیا ذکر کرے؟ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک نہیں آتا تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن میں گزارش آپ سے کروں گا انتہائی دستبستہ کہ اگر نہیں آتا نا تو اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا صاحب، وہاں امام صاحب بھی موجود ہوں گے، مؤذن بھی موجود ہوں گے، ان سے کہیے جی مجھے اعتکاف کے دوران ہی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھوانا شروع کر دیجئے، بسم اللہ تو کر لیجئے، کم از کم یہ تو کام کر لیجئے، باقی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں۔ جی نماز تراویح جو ہے وہ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ نماز تراویح قیام لیل ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رمضان المبارک میں آپ اس کا خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود نماز تراویح پڑھائی، لہذا نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی مصروفیت میں ہے یا کوئی اس کو ایسا مسئلہ بن گیا تو وہ 2 4 6 جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے وہ قیام لیل اس کا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر 20 رکعت ادا۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، کوئی اگر یہ سوال کرے کہ بھائی یہ ٹرانزیکشن ہم کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کریں گے تو ایک ٹرانزیکشن کے اوپر 1000 روپے ملے گا، کتنی ٹرانزیکشن کرنا چاہو گے؟ بولے گا بھائی دن رات کرتے رہو۔ بالکل، تو یہ بات، یہ ٹرانزیکشن یہ جنید صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قیام لیل کیا، تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا اگر اب قرآن پاک نہیں آتا تو کیا کیا جائے اعتکاف میں؟ قرآن پاک نہیں آتا تو پھر ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کھولا جائے، اور قرآن پاک اعتکاف کے اندر اپنی مسجد کے امام اور جو وہاں پہ عالم دین ہے، نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ آپ قرآن سیکھ رہے تھے، آپ کو نہیں آتا، یہ اس کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کہیں جی مجھے آتا نہیں ہے اور آپ بند کر کے رکھیں، آپ سیکھنے میں وقت گزاریں اور اعتکاف کو غنیمت جانیں۔ تو بات یہ حضور کہ اب تو اتنی سہولت ہو گئی، آپ کے پاس آن لائن جو ہے تمام سہولیات موجود ہیں، آپ تو آن لائن بھی قرآن پاک اب باقاعدہ مخارج کے ساتھ جو سیکھ سکتے ہیں۔ گجرانوالہ کا جنید صاحب ایک شخص جس کا یہ واقعہ مشہور ہے اور باقاعدہ چھپ چکا ہے کہ اس کی قبر سے وصال کے بعد خوشبو آتی تھی، تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا کام کرتا تھا؟ کہا یہ دیہڑی دار تھا، ریڑھی لگاتا تھا، قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا تھا،
بس یہ ایک کام کرتا تھا، اور وہ کام اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کھول کے اس پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ تیرا یہ فرمان بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر اس کی قبر سے خوشبوؤں کے واہ 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 واہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد ارشد قادری ننکانہ صاحب سے. جی قادری صاحب فرمائیے. سر پہلی بات ہے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک، آپ ہمارے اہل سنت کے ہیرو ہیں اور محسن ہیں. بس آپ دعا فرمائیے. مجھے بتائیے سوال کیا آپ کا. جزاک اللہ. سوال یہ سر جنید صاحب کی 12 لاکھ روپے میں نے قرضہ دینا ہے. 12 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ہاں جی 12 لاکھ روپیہ. 12 لاکھ روپے ٹھیک ہے. ہاں جی تو اس وقت نہ کوئی 2-2.5 لاکھ روپے میرے کو نہ ہے جمع. آیا کہ میں زکوٰۃ دینے کا مجھ سے کیا ہے یا نہیں؟ 2-2.5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، 12 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے. اب آپ اس میں سے یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں 2-2.5 لاکھ پہ زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں. بتائیے ذرا، یہ ایمان کا تقاضا، یہ کتنی اچھی بات ہے. جس آدمی کے اوپر قرض ہو تو پھر یہ اس کے لیے استثناء ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے اور اس کے بعد جب وہ قرض ادا کر چکے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرتا رہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ مقروض ہے. پہلے وہ اپنا قرض ہاں ایک بات ہے کہ اگر اس کا قرض اتنا ہے کہ قرض چکانے کے بعد بھی اس کے پاس مال اتنا ہے کہ جو صاحب نصاب رہتا ہے، پھر تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن جیسے وہ بتا رہے ہیں 12 لاکھ قرض ہے اور مال ان کے پاس 2.5 لاکھ ہے، تو ایسی صورت میں ان پہ زکوٰۃ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر پاک ہو رہا ہے ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا. اور آپ دیکھیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا. صاحب کیا مقام اور مرتبہ کہ ابھی وقفے سے قبل جو بات ہو رہی تھی، اگر صرف اتنی ہی بات کو آج کی عورت سمجھ لینا، صرف اتنی بات کو کہ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کے لیے خلق فرمایا، اس ہستی نے جو مشورہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا جو انتہائی تاریخ اسلام کا نازک ترین موقع، نازک ترین مرحلہ تھا. اور آپ دیکھیے پورے عرب کی جو پالیٹکس ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد یکسر تبدیل ہو کے رہ گئی. یعنی وہم و گمان میں نہیں تھا اس وقت صحابہ موجود تھے ان کے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دیکھ رہی تھی. اس موقع پہ جو آپ نے مشورہ فرمایا وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا. سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب ذرا یہ بتائیے، آپ کا زہد و تقویٰ اور آپ کی عبادات یہ بھی آج کی خواتین اگر سمجھ لیں صاحب تو کیا ہی بات ہو جائے. بتائیے ذرا. یوں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر قرآن پڑھتی تھیں اور خوش الحانی سے پڑھتی تھیں، اور مدینہ کی عورتیں آ کر مطالبہ کرتی تھیں کہ ہمیں قرآن سنائی. ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان. ایک دن یہ اپنے بال گوندا کرتی تھیں اور حضور علیہ السلام نے ایسے بالوں کے لیے احکامات بھی دیے. تو ایک دن جمعہ تھا اور انہوں نے بال کھولے، مسجد نبوی قریب تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی اتنی آواز آپ کے کانوں میں پڑی کہ ایھا الناس، اے لوگو. یہ سنتے ہی فوراً کھڑی ہو گئیں اسی حالت میں، اور جب تک پورا خطبہ نہیں ختم ہوا آپ اس سے ہٹی نہیں ہیں. اس قدر تشریف فرما نہیں ہوئی اس کا ام سلمہ سلام اللہ علیہ. ٹھیک. آپ کو دنیا سے بھی لذت اور کوئی لگاؤ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اماں جان میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مجھے ہلاکت میں نہ ڈالے، عشرہ مبشرہ میں سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خرچ کر دو. تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جس طرح خرچ کرنے کا بھی انداز اپنایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی، فرماتی تھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے
ہر مہینے 3 روزے رکھنے کو فرمایا ہے، اور آپ بڑے شوق سے وہ 3 روزے رکھتی، ایک شنبہ کا، ایک جمعرات کا، ایک جمعہ کا، ٹھیک ہے، اور فرماتی تھیں کہ یہ مجھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے تصدق اس 3 روزے کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات میں سننے والوں تک پہنچاؤں گا کہ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، آپ جب حجرے میں داخل ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی علیک و علیہ السلام، جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جبریل تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، ہر ماہ کی 13 کو، 14 کو، 15 کو۔ یہ روزے جب تم رکھو گے تو اللہ کریم ایک روزے کے بدلے میں تمہیں 10,000 سال کا، دوسرے روزے کے بدلے میں 30,000 سال کا، اور تیسرے روزے کے بدلے میں 60,000 سال کے روزوں کا اجر عطا کرے گا۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا، علی جانتے ہو ان کو ایام بیعت کیوں کہتے ہیں؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ان کے چہرے کی رنگت میں کچھ فرق آیا، اور انہوں نے جب اس مہینے، ہر مہینے میں روزے رکھنے شروع کیے 3، پہلا روزہ رکھا چہرہ اس طرف چلا گیا جنت والے طرف، دوسرا رکھا، تیسرا، تو ان 3 روزوں سے، ویسے ایام بیعت اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 13، 14، 15 رمضان ہے دن ہر مہینے کی تاریخ، اور یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر یہ کہ روشنی چاند کی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی۔ تو سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا زہد و عبادت کا ایک مرکہ تھی۔ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے گھر بھیجا اس کو دیا، اور بلکہ آپ کے زہد و تقویٰ کے اندر ایک رنگ بھرنے والی بات عرض کروں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ، میں نے شاہ نجاشی کو کئی وسق کستوری اور ایک جبہ بھیجا ہے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ واپس آتا ہے تو میں اس میں سے آپ کو حصہ دوں گا۔ جب وہ واپس آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ بھی آپ کو دیا، ایک وسق اس میں سے کستوری کا باقیوں کو دیا، باقی ساری آپ کے حوالے کی، اور آپ کا یہ طریق تھا کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت بھی کرواتی تھی، اور اس جبہ مبارک کو جو بیمار آتا اس کی کف، اس کا کپڑا کچھ پانی میں بھگو کر اس کو پلاتی، وہ تندرست ہو جاتا، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ فیض بھی آپ کے گھر سبحان اللہ تھا۔ اچھا، اب ذرا ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ یہ آپ کی شان ہے کہ آیا تطہیر جب نازل ہوئی ہیں تو آپ کی پریزنس اس وقت تھی، ایک تو یہ بتائیے۔ دوسرا، عورتوں پر آپ کا بڑا ایک، ویسے تو ظاہر ہے آپ کا ہر احسان ہی بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہ جو آیات حجاب کا نزول ہوا ہے اس حوالے سے ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا صدقہ ہے خاص طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے اندر اللہ نے وہ حسن و کمال رکھا ہے جہاں دین کی تعلیمات کی بھی حفاظت کی گئی ہے، وہاں نمونے کے طور پر ایسی شخصیات بھی دی گئی ہیں تاکہ جن کو دیکھ کر دین سمجھ آئے۔ تو یہ جو آیت تطہیر ہے، بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 شخصیات کو بٹھا کر اور اپنی اوپر چادر پہنا کر ان کی طہارت کی گارنٹی دی، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، پنجتن پاک کہتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر اس لیے تھی کہ دین اسلام کا اصل رنگ تقوی اور طہارت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ واہ بھئی یہ شخصیات دین کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ واہ، وہ حدیث کی اب سمجھ آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ دوسری روایت فرمایا کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن کو اور میرے اہل بیت کو، تو اس کا مطلب ہے کہ سنت اور اہل بیت ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ یہ بھی واقعہ آپ کے گھر میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جو آیات حجاب آئیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کے لیے باقاعدہ اب وہ پابندی لگا دی کہ آپ نے اپنے جسموں کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو ڈھانپ کے رکھنا ہے،
اور اس سے کوئی ایسا تاثر نہیں دینا جس کی وجہ سے کوئی بدگمان یا بری نظر والا بندہ زیادہ برائی کی طرف مائل ہو۔ گویا کہ اللہ نے یہ جو جسم انسان کا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ جس انداز سے عورت کو حسن پارہ بنایا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ جو حجاب ہے کتنا خوبصورت ہے تاکہ وہ محفوظ بھی رہے، وہ دیدہ زیب بھی رہے اور اس کے علاوہ ایک دائرے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ مرد ہو یا عورت، ان کو ہم نے وہ عزت دی ہے۔ تو حجاب بنیادی طور پر عزت کا نشان ہے، ایسا ہی تو وہ جو عزت کا نشان تھا وہ بھی حضرت ام سلمہ کے گھر آیا، عزت کی ہر شے محفوظ کی جاتی، محفوظ کی جا رہی۔ اور پھر وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے آتے جاتے تھے، اس پر بھی حضور نے جو ایک تربیت فرمائی، ایک ہمیشہ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے بعد شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ صوفیہ کا قول ہے۔ کوئی کہہ سکتے جی یہ کیا بات ہے، عورت پر یہ پابندی کیوں؟ جس عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی روحانی لذت چکی ہے، اس کی نگاہ میں کوئی جسم چل ہی نہیں سکتا۔ بنیادی وجہ یہ تھی۔ تو وہ چونکہ طہارت کے پیکر تھے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو نہیں دیکھتے لیکن تم بھی اپنی نگاہ نیچی کرو، جبکہ وہ نابینا تھے، وہ نابینا تھے، جبکہ وہ نابینا تھے، تاکہ امت کو سبق دیا جا سکے کہ یہ ضروری نہیں کہ مرد ہی عورت کو دیکھتے ہیں، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ عورت بھی مرد کو نہ دیکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی آپ کا صدقہ امت کی عورتوں کو ملا۔ فائنلی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی مرویات پہ بات کرتے ہیں، کئی روایتیں آپ سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے جو آپ کی مرویات ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سے مرویات کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ 3000 سے زائد مرویات سیدہ عائشہ سے ہیں، جو امت کی سب سے بڑی فقیہ جن کو کہا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ کا مقام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے میں 380 روایات ان سے کتب احادیث میں تقریباً آئی ہیں، جن میں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں ہے۔ اب ان میں سے کچھ روایات اگر ہم ذکر کریں تو ایک تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مسائل جو ہیں وہ خواتین تک اور صحابہ بھی پوچھنے آتے تھے اور وہ بیان کیے ہیں، اور بڑے کھول کے جو مسائل ہیں ان کو بیان فرمایا، آئلی زندگی کے جو مسائل وہ بنیاد۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم جو رات کو تہجد ادا کرتے تھے اور قیام لیل، تو اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک آیت پہ ٹھہرا کرتے تھے اور اس میں تدبر کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین رکتے تھے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک آیت کا لطف لیتے تھے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو تراویح میں حفاظ کرام کرتے ہیں کہ سانس پتہ نہیں کہاں جا کے ٹوٹتا ہے، تو یہ حضرت سیدہ ام سلمہ نے سرکار کی تلاوت کا طریقہ بیان کیا۔ پھر جنید صاحب وہ جو پیاری حدیث ہے جس پہ روح وجد میں آ جاتی ہے، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث بھی سیدہ ام سلمہ کے ذریعے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیگر صحابہ نے بھی کی، لیکن اس کی بنیادی میرے روضے سے میرے ممبر تک کا جو حصہ، اور پھر اس کے بعد وہ جنت کا ٹکڑا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ جب یہ 10 دن داخل ہو جائیں تو جس نے قربانی کرنی ہو وہ نہ اپنے بال کاٹے اور وہ جو آداب ذکر کیے ناخن نہ تراشے، تو وہ حدیث بھی حضرت سیدہ ام سلمہ جو ہے انہوں نے ذکر کی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت حسین گفتگو ہو رہی ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہیڈ لائنز کا بریک ہے، لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مجموعہ کلام بھی سنوائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ حضرت دانیال علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، ان کا ذکر پاک کریں گے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ناظرین، آپ نے پردہ فرما لیا
اور پردہ فرمانے کے صدیوں بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تدفین فرمائی۔ اب واقعہ کیا تھا ذرا سنیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور قید کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام بھی قید ہونے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں سے تائب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ یعنی ایک بار پھر غلبہ عطا فرما دیا۔ آپ کا اسم گرامی دانیال ہے۔ جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں اوصاف والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی جو نجومی تھے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ نے یعنی جو بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے کیا یہ کہ آپ کو پکڑ کر شیر کی کچھار کے اندر ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی حضرت دانیال علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹتے رہے۔ یہ ہمیں روایات بتاتی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ گھبرائی ہوئی، جب کچھار کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی ان کے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تو وہ یہ سب دیکھ کر انتہائی مطمئن ہو گئیں، انتہائی پرسکون ہو گئیں کہ یہ معاملہ یقیناً کچھ اور ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک کہ آپ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس ناظرین ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی، درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر شہر فتح کیا تو وہاں سے آپ کو یہ انگوٹھی ملی، یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی ملی۔ اس کے بارے میں وہاں کے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر ویسی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر خشک آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنی گرفت میں نہ لیتی۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کیا ہے نا، خدا کی قسم ہم اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دیکھیں صاحب کہ ہماری نمازیں حضرت دانیال علیہ السلام کو اس وقت نظر آ رہی تھیں۔ آپ ذرا سوچئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بعد میں ہونی ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی امت ہوگی جن کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ جن پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ یعنی اگر وہ جو نوح علیہ السلام کار تھے، جو قوم سمود سے تعلق رکھنے والے تھے، جو قوم عاد سے تعلق رکھنے والے تھے، اگر وہ ایسی نمازیں ادا کرتے اور ایسی عبادت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ پکڑتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئے مسلمان، نماز پڑھنا تم پر لازم ہے کیونکہ یہ اہل ایمان کے اچھے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک نے ناظرین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں یوں فرمایا ہے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ چنانچہ جب پہلے فساد کا وقت آیا تو اس کا ظہور یوں ہوا کہ بنی اسرائیل تورات کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، اطاعت الہی سے انہوں نے منہ موڑ لیا، غرور و تکبر اور کمزوریوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے لگے۔ بنی اسرائیل صاحب اپنی جگہ پتہ نہیں کیا لوگ تھے، کیا قوم تھی،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا، اتنے انعامات سے نوازا، کیا سپرلیٹو ڈگریز آپ کو مطلب اس قوم کو عطا کی تھیں. لیکن وہی بات ہے صاحب، یہ ناشکرے تھے، یعنی منو سلوا تک اتار دیا آسمانوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کا کفران کیا کرتے تھے. اچھا ظاہر انبیاء کرام کو بھی انہوں نے شہید کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا میں شہر بابل کے ظالم و جابر حکمران بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا. اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، پہلے تورات کو جلایا، مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور ویران کیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو اس نے گرفتار کر لیا. 70,000 افراد کو. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں ان الفاظ میں آتا ہے کہ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا. پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا. یعنی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے. پھر 5 دن کے بعد اسے کھولا تو وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، یعنی کسی قسم کی کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہ پہنچائی. یہ ما فوق العقل بات لگتی ہے، لیکن یہ ان کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں شیروں سے باقاعدہ محفوظ رکھا. بخت نصر نے جب اس سے ظاہر یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے کلام کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں. سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا. یعنی ابھی جو دعا کے میں الفاظ آپ کو بتلا رہا ہوں ناظرین، یہ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو ازبر کر لینا، یہ توکل کی انتہا ایسا ہے. مطلب آپ فرماتے ہیں کہ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا. ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہماری تمام کوششیں ناکام ہونے کے باوجود بھی ہماری امیدوں کا مرکز ہے. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امید گاہ ہوتا ہے جب ہم اپنے اعمال کے سبب برے گمانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمارے کرب و علم کے لمحات میں ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے. سبھی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا فرماتا ہے. ناظرین کرام، جب اس کنویں میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تیار کریں، ہم اسے بھیج دیں گے. جو آپ کو اور آپ کے تیار کردہ کھانے کے یعنی کھانے پینے کے جو سامان ہیں اس کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گا. چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو کنویں کے کنارے پہنچا دیا. گڑھے کے کنارے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ارمیہ ہوں. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں، آپ کے رب نے آپ کو یاد کیا. چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے محبوب حقیقی کا نام سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو کھانا تھا اس سے اپنی بھوک مٹائی. حضرت دانیال علیہ السلام ناظرین کشف میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بھی بہت ہی مہارت رکھتے تھے.
عہد نامہ قدیم میں بھی آپ کے مکاشفات اور خوابوں کی تعبیر کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر جو ہے اس نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے وہ خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس نے بہت ہی عجیب و غریب سے کوئی خواب دیکھا اور جب وہ صبح اٹھا تو وہ اپنی میموری میں ریکال کرتا رہا لیکن اس کو وہ خواب یاد نہ آیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانشور، جادوگر اور نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خود جو پوشیدہ راز ظاہر کرتا ہے، اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ یعنی بخت نصر کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں بتلا دیا تھا۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حال میں تجھے نیند آ گئی۔ اب یہ پورا ماجرا یعنی جو خواب میں بخت نصر نے دیکھا تھا آپ منوان اس کو بیان کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی، یہ بہت بڑی چمکدار اور ہیبت ناک تھی، اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور ران یعنی جو رانیں تھیں وہ تانبے کی بنی ہوئی تھیں، اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے کے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے، پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے، پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین کے اوپر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تمہارا خواب، اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ سب آپ نے منوان اس کو بتلایا، اب اس کی تعبیر کی طرف آپ ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے بادشاہ، تمہیں آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ، اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو، چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی، تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل کر رکھ دے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے کے اور مٹی سے بنے دیکھے اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور ہوگا۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں نہیں مل سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت کے لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ممالک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی، سونے کو چکنا چور کر دیا۔ الغرض بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک ناظرین بخت نصر کا ظلم و ستم دیکھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا، مال و دولت اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی، اس کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہوا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہو جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ چنانچہ ناظرین اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک
فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا، پھر انہیں ان کے وطن میں روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابو الاشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور ان کی تدفین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ناظرین یہ دعا قبول ہوئی اور بعد از وفات آپ کا جسم پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے تک ایک تابوت میں رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے تستر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم تھا، وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا، سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین، آپ اور آپ کے ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھیں جس کا آپ کے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو اور وہاں اس تابوت کو دفن کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین فرما دی۔ ایک روایت کے مطابق شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر ملا اور ان کے جسد اطہر کے ساتھ بہت سارا مال بھی رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے تو لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اسے برس کی بیماری ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کے لیے اس جسد اطہر سے لپٹ گئے، بوسہ دیا، پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں مکتوب روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دیا جائے اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے اور انہیں ویسے ہی دفنایا جائے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین ہوتی ہے، اور ان کے قریب جو مال ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ان کے حکم کے مطابق، اور حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جو مال ملا اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مال کے وارث مسلمان ہو، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو تدفین کی جو سعادت دی وہ بنیادی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو شام کو 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں دوبارہ ملاقات کروں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔